کہ قرآن پڑھ کر مدرسے کی چہار دیواری میں پڑھ کر کوئی جہادی آتنکی بنتا ہے تو انہیں بتا دینا تاریخ ابو القاسم الموصل عمار موصلی کا آنکھوں کا آپریشن، آنکھوں کا سب سے پہلا اگر کوئی آئی سرجن تھا تو اس کا نام ابو القاسم عمار موصلی تھا، جو ایک مدرسے کا پڑھا لکھا تھا، جو ایک قرآن کا پڑھا لکھا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ 1842 میں قرآن کو الگ کر دیا اور قرآن سے لکھے ہوئے جو مضامین تھے حساب کو میتھ میں بدل دیا، حساب کو میتھ میں بدل دیا، فلسفے کو وگیان میں بدل دیا، سماجی کام کو رفاہی کام کو سوشلسٹ بنا دیا۔ یوں کہا کہ نہیں، یہ میتھ الگ ہے، سائنس الگ ہے، دنیا تمہیں ماننی پڑے گی یہ بات، جو مضامین قرآن میں ہے وہ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک کے لیے۔ نہیں تو پوچھو تھائی لینڈ کے اس ڈاکٹر سے جس نے کہا تھا، طریقہ بتایا تھا انہوں نے آپریشن کا، وہ طریقہ ابھی انہوں نے لانچ کیا، لیکن کسی عالم دین نے کہا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن کا سکسیسفل طریقہ ہے، یہ طریقہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ وہ تعجب میں پڑ گیا، اور جب اس کو بتائی گئی بات، قرآن کی وہ آیت پڑھ کر سنایا گیا، اس کی تفصیل ڈیفینیشن بتایا گیا، تو آنکھ بند کر کے حجاز کی سرزمین پر جا کر وہ کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، پلیز ٹیل می، I want to convert my religion into the Islam. First of all, then I will explain my thought. میڈیا والو، دنیا والو، غلط فہمی پھیلانے سے پہلے پڑھو، دیکھو ہے کیا۔ صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ اسلام قرآن پڑھ کر، مدرسے میں پڑھ کر بچہ جہادی بنتا ہے، مدرسے میں پڑھ کر بچہ طالبانی بنتا ہے۔ غلط فہمی لوگوں کے بیچ میں پھیلائی جاتی ہے اور غلط باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہے، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہے۔ کل میں نے ایک جلسے میں ایک بات کہی تھی کہ وہ ایک بچی کو ایک ٹیچر نے کہا تھا کہ یہ مسلم سالے، ایسے ورڈ سے، یہ مسلم سالے جہادی ہوتے، یہ مسلم سالے ایسے ہوتے۔ وہ ادھارن دیا کس کا؟ وہی جو ابھی مرڈر ہوا، وہ آفتاب وغیرہ وغیرہ کا۔ میں نے پوری بات وہاں پر رکھی، ہم نے وہاں پر کہی کہ جناب آپ کو لگتا ہے کہ آفتاب نام تھا اس کا، تو اس نے، وہ مسلمان تھا تو اسی لیے بچی کے ٹکڑے کیے۔ کتنے کیے مجھے نہیں معلوم اس کا ایگزیکٹ ورڈ، میں نے کبھی کچھ بولا ہے کبھی کچھ بولا ہے، لیکن ٹکڑے کیے۔ کچھ غیر مسلم بھائی یوں سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں یہ جائز ہے، اسلام میں کسی غیر مومن بچی کو پٹا کر اس کے ساتھ اس کا قتل کرنا اسلام میں شاید جائز ہے۔ کچھ مسلم، ہمارے غیر مسلم بھائی سمجھتے جیسے کہ وہ ٹیچر سمجھ رہے ہیں۔ میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا کہ اسلام میں مرڈر تو دور کی بات ہے، وہ تو بہت خطرناک حرکت کی اس نے، لیکن اسلام میں وہ تو بہت دور کی بات، اسلام میں کسی غیر محرم سے بات کرنا، قریب ہونا، ٹاکنگ کرنا وتھ ایچ ادر، میسج ڈیلیور کرنا، فارورڈ کرنا ادھر سے ادھر، نظریں چار کرنا، دیکھنا، قریب ہونا وداؤٹ نکاح کے اسلام میں پہلی بات تو یہی جائز نہیں۔ مرڈر تو دور کی بات ہے، مرڈر تو دور کی بات ہے، اسلام میں اسی کی پرمیشن نہیں۔ اسلام نے تو عورت کو بڑا عہدہ دیا ہے، اونچا عہدہ دیا ہے، بڑا اونچا عہدہ، بلکہ مرد کے صف میں لا کر کھڑا کیا ہے کہ جو مقام، جو فضیلت ایک مرد کی ہے، وَمَثَلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو درجہ مرد کا ہے وہی عورت کا ہے۔ ورنہ پوچھو چائنا، جاپان کے اندر لوگوں سے کہ عورت کا کیا مقام۔ یوز اینڈ تھرو، جوانی ہے 40 سال تک کی، اس کی جوانی کو استعمال کریں گے، بوڑھی ہو جاتی ہے اس کو لات مار کر بھگا دیا جاتا۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، 40 سال کے بعد اب اس کی ماں بننے کی عمر ہے،
20 साल में माँ बन जाते, लेकिन 40 साल बाद जवानी ढल जाती, बुढ़ापे को आई, माँ बनने को आई, दादी बनने को आई। तो इस्लाम कहता है कि माँ है, दुआ ले लो। अगर तुम्हारी माँ नाराज हो जाएगी तो मसला अटक जाएगा तुम्हारा। ये मकाम, ये फजीलत इस्लाम ने बयान किया। मेरे भाइयों, मेरे मुस्लिम नौजवानों, आप लोगों की कुछ गलत हरकत की वजह से इस्लाम यकीनन आलमी सतह पर बदनाम हो रहा है। हमारे कुछ गलत कदम उठाने की वजह से इतना खूबसूरत मज़हब, इतना अच्छा मज़हब, क्या हो गया? नहीं बोल रहा, कल भी ऐसा हुआ था, आज भी हो रहा। नींद आ रही है माइक को। देखो जी, गुस्सा हो जाएंगे जवान आदमी। अरे वो ऑफ कौन करेगा? जिन्नात आगे करेगा। असल 12:30 बज गया, शायद माइक को नींद आ रही होगी जी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर और बर्दाश्त करो बाबू। तो बात यहाँ चल रही थी कि हमारे नौजवानों की कुछ गलत कदम उठाने की वजह से इस्लाम आलमी सतह पर बदनाम होता है। बड़ी कुर्बानी दी गई है मेरे नौजवान दोस्तों इस्लाम को, इस्लाम की प्योरिटी के लिए, इस्लाम की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए। सहाबाए किराम ने अंबियाए किराम को बीच से चीर दिया गया था। इस्लाम की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए सहाबाए किराम की एक बड़ी तादाद को शहीद होना पड़ा था, तब जाकर यह इस्लाम हम तक पहुंचा। और आज आसानी के साथ हम गलत कदम उठाकर इस इस्लाम को बदनाम करने की हम कोशिश करते। मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुसलमानों, यकीनन अगर अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस्लाम सर बुलंद हो, ये पूरी आन बान शान के साथ पूरी दुनिया के अंदर इसका प्रचार हो, तो यकीनन कुरान के पैगाम को, शरीयत के पैगाम को अपने सीने से लगाइए। अगर आज भी दुनिया की सारी ताकत झुककर आपको सलाम न करे तो मेरा नाम बदलने की आप कोशिश कीजिएगा। आप कहिएगा कि मौलाना अब्दुल्ला शायद आप झूठ बोलते। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है, कल भी मैंने ये बात कही थी, आज भी कहता हूँ, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। ए मोमिनो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे वादा किया है इस बात का। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू, मोमिन से वादा करता है, व अमिलुस्सालिहात, और जो मोमिन अच्छे आमाल करते, जिनके अमल अच्छे होते, छोटी छोटी नेकियों पर अमल करता है, सुन्नत पर अमल करता है, सुन्नत रसूल का दीवाना होता है, मुहिब रसूल होता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत व सुन्नत को अपनी ज़िंदगी के अंदर जगह देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जिस नौजवान की ज़िंदगी में, जिस मुसलमान की ज़िंदगी में अगर ये अच्छे आमाल और अफ़ाल हों, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, हम ज़मीन पर उसको नाइब बनाएंगे, ज़मीन पर उसको इस्तिखलाफ अता करेंगे, ज़मीन के ऊपर हुकूमत उनके हाथों के अंदर होगी। क्या मुसलमानों, आज मुसलमान कहीं पर है, कुर्सी इख्तिदार पर, आपको पता है हर तरफ मुसलमानों को गाजर मूली के तरह काटा जाता है, हर तरफ मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। क्या दुनिया वालों, तुम्हारा नबी ठीक है, मानते हैं, लेकिन इस ज़माने के लिए तुम्हारा नबी सक्सेस नहीं है। वो कहते हैं कि आई वांट टू बी अ ग्रेट इकोनॉमिक पर्सन, तो हाउ कैन आई फॉलो द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आज के मॉडर्न ज़माने में हम बड़ा ताजिर बनना चाहते हैं, कैसे बने? आपसे कोई मशवरा लेगा तो आप कहेंगे कि विजय माल्या को देखो, भाग गया, चोर था, बड़ा ताजिर था। लेकिन मुकेश अंबानी को देखो, अनिल अंबानी को देखो, ये सब बड़े बड़े ताजिर हैं,
اگر تم کو بڑا بزنس مین بننا ہے تو ان کی زندگی کو دیکھو، چونکہ یہ بڑا بزنس مین ہے۔ نہیں، ہمیں کسی کی زندگی نہیں دیکھنی، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنی۔ کیا آپ علیہ السلام صرف نبی تھے؟ کیا محمد رسول اللہ صرف آخری پیغمبر تھے؟ کیا محمد رسول اللہ 40 سال کے بعد نبوت ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں یہ تھے، لیکن وہیں پر آپ علیہ السلام زندگی کے تمام موقعوں پر آپ نے لوگوں کو جب جب جو ضرورت پڑی آپ نے وہ کر کے، وہ بن کر کے دکھایا۔ آپ پوچھئے ان میڈیا والوں سے کہ بہترین شوہر لا کر دو، دنیا کا بہترین شوہر، ٹاپ موسٹ، جس کی ریٹنگ ہو، دکھا سکتے؟ نہیں دکھا سکتے۔ اگر شوہر کی بات کریں تو بہترین دنیا کا سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین ہسبینڈ شوہر اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اے خدیجہ بتا محمد کے بارے میں، محمد کون تھے، کیسے تھے؟ یا عائشہ بتا، نبی کے بارے میں مت پوچھئے، شوہر کے بارے میں پوچھئے۔ دنیا کا بہترین دوست ہم کس کو مانتے ہیں؟ بہترین دوست اس کو مانتے ہیں جو پیسوں سے آپ کی مدد کرے۔ دنیا کا بہترین دوست اس کو مانتے ہیں آپ جو پیسوں سے مدد کرے، نہیں، جو ہر وقت آپ کے لیے اچھا سوچتا ہے، جو آپ غلط ہیں تو صحیح کرتا ہے، وہ آپ کا بہترین دوست ہے۔ دنیا والوں سے پوچھو کہ بہترین دوست پیش کرو، نہیں پیش کر سکتے۔ کسی بھی ملک، کسی بھی علاقے میں چلے جائیے، لیکن آپ دنیا کا سب سے خوبصورت دوست چاہتے ہو، اس کا ایڈریس چاہتے ہو تو ابو بکر صدیق سے پوچھو کہ ابو بکر دنیا کا سب سے بہترین دوست کون ہے، تو ابو بکر صدیق کہیں گے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا سب سے بڑا جرنیل بہادر تھا، دنیا نہیں بتا پائے گی کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی وفات ہو رہی تھی، آپ علیہ السلام کا آخری وقت تھا، ان کے حجرے میں جو تلوار گنی گئی نا، 9 تلوار تھی۔ دنیا کا سب سے کامیاب بہادر، فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھ کر کہتے ہیں کہ عباس who is this person؟ کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ۔ کہا کہ خدا کی قسم ایسی شان و شوکت والا بادشاہ آج تک پیدا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اسلام کا جھنڈا لہراتا ہوا جب مدینہ سے مکہ کی طرف بڑھتا ہے تو آشچرے میں کہتا ہے کہ اے عباس یہ کون ہے؟ ایسی شان و شوکت والا بادشاہ جو تمہارے بھتیجے کو اللہ نے عطا کیا، آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عباس نے اس کو صحیح کیا۔ حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان غور سے دیکھو، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت کی شان ہے۔ بادشاہ تو وہ ہوتا ہے، بخت نصر آیا جس دھرتی پر، ہلاکو خان چنگیز جس بستی میں جاتا گاجر مولی کی طرح سب کی گردن اتار دیتا تھا تاکہ اس گاؤں کے اندر میں ڈر پیدا ہو کہ یہ جو بادشاہ آیا یہ بڑا کرور ہے، بڑا ظالم ہے، ڈرو ان سے، نہیں تو یہ دفن کر دے گا ہم لوگوں کو۔ ڈرنے کی وجہ سے، ڈر بٹھانے کی وجہ سے پوری دنیا کے بادشاہ کا یہی نظام ہے۔ تاریخ گواہ ہے، دیکھ لیجئے، اسپین کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے ہلاکو خان، بغداد کی سرزمین پر خون کے ہولیاں اور ندیاں بہانے والے، لاشوں کا انبار لگانے والے یہ چنگیز 6 کروڑ مسلمانوں کے بدن سے
ان کے سر کو تن سے جدا کیا تھا تاکہ بغداد اور اسپین اور سمرقند بخارا کے دھرتی پر کوئی چنگیز کے خلاف آواز بلند نہ کر سکے۔ اور چنگیز چاہتا تھا کہ ڈر بیٹھ جائے، رعب پیدا ہو چنگیز کا اگر نام بھی کوئی سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے۔ ڈر پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کروڑوں انسانوں کا قتل کیا۔ اگر کسی کا رعب بھی ہو اور محبت بھی ہو، اگر بنا کسی ایک قطرہ خون بہائے اس دھرتی پر کوئی کامیاب بادشاہ ہے تو اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا مکہ فتح کرنے چلے کہ اے لوگو، محمد ابن عبداللہ کسی ماں کو بیوہ نہیں بنانے آیا، کسی بہن کی عزت لوٹنے نہیں آیا، کسی بچے کو یتیم کرنے نہیں آیا، کسی سہاگ کے سہاگن کو اچارنے نہیں آیا۔ محمد ابن عبداللہ اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ہے کوئی دنیا کی ایسی قوم جس پر ظلم کیا گیا ہو اور پھر اس قوم کے رہبر نے معافی کا اعلان کیا ہو؟ ہے نہیں ہے۔ صرف یہ چیز آپ کو نظر آئے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آئے گی۔ صحابی آپ کو یاد بھی دلا رہے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بھول گئے، یہی وہ سرزمین ہے نا جہاں پر بلال حبشی کو تکلیفیں دی گئی، سمیہ کو مارا گیا، تکلیفیں دی گئی، خباب کو، جبیر بن مطعم کو، زبیر کی آنکھیں نکالی گئی ہے۔ اللہ کے نبی آج موقع ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ظالم بنا کر نہیں بھیجا کہ میں ان کا مقابلہ کروں۔ یہ ہے اسلام کا سب سے بڑا لیڈر، مسلمانوں کے نئی انسانیت کا مسیحا۔ اس دھرتی پر، اس کائنات پر اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے سوچو 10 بار۔ اگر تمہیں بڑا تاجر بننا ہے نا، محمد کی زندگی کو دیکھو۔ آپ علیہ السلام 20 سال کی عمر میں کامیاب تاجر تھے کہ نہیں تھے؟ 20 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ نے خوبصورت تجارت کا نظام چلایا تھا اپنی زندگی کے اندر۔ اسی تجارت کی خوبصورتی کو دیکھ کر خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ محمد ابن عبداللہ I want to marry you because you are an honest person۔ آپ بڑے ایماندار ہیں اے محمد ابن عبداللہ، خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی۔ What do you think? Please tell me۔ بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے نکاح خدیجہ نے کیا آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر۔ آج تجارت میں کس کو اول نمبر کا درجہ دیا جائے گا؟ وہ چینل خریدنے والے جو چینل خرید لیتے کہ نہیں جناب یہ چینل تو غلط بیانی نہیں کرتا تو خرید لو، کروڑوں روپے خرچ کرو، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ، یہ رشوت۔ اللہ کے نبی نے بنا رشوت کے، بنا دھوکے کے تجارت کی دنیا میں اتنا بڑا نام پیدا کیا کہ یہودی مجبور ہوئے آپ کو امین کا لقب دینے پر۔ وہ سائب بن قیس المخزومی نے کہا کہ اے محمد آپ اتنے بڑے ایماندار ہیں، گویا آپ ہماری مارکیٹ میں، ہمارے بازار میں آپ امین ہیں۔ کیوں؟ آپ تجارت میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ ایمانداری سے کام لیتے ہیں، آپ امین ہیں، الامین امانت دار ہیں، آپ صادق ہیں، سچے ہیں، غلط بیانی سے کام نہیں لیتے۔ دنیا والوں ایسا لیڈر پیش کرو، پوری دنیا کو یہ چیلنج، ایسا لیڈر لاؤ، نہیں لا سکتے ٹو دا ڈے آف ججمنٹ ولن تفعلوا، قیامت تک۔ قرآن کو غلط کہنے والوں، تم سے پہلے بڑے بڑے لوگ قرآن پر اعتراض کر چکے، قرآن نے چیلنج بھی کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ تم اس جیسا قرآن، لاؤ تم اس جیسی ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔ اگر تمہارے پاس ہے اس کا آپشن تو نہیں لا سکتے، کیوں؟
वलन तफ़अलू, क्योंकि ये कुरान मोहम्मद का नहीं है, ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला का। इस कुरान को जो भी पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। क्या कहा था उस थाईलैंड के डॉक्टर ने, पता है? उस थाईलैंड के डॉक्टर ने कहा कि आई एम अ ग्रेट डॉक्टर, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर। क्यों? मैंने एक नई थ्योरी लोगों के सामने रखी। कौन सी थ्योरी जी? ऑपरेशन का। कौन सी थ्योरी? उन्होंने थ्योरी पेश की कि अगर खाल कोई गल जाए, सड़ जाए, तो उसमें दोबारा जब दवाई डालेंगे तो वो दवाई असर नहीं करेगी। तो उस डॉक्टर ने कहा कि मैंने ये इलाज निकाली है कि उसको कैंची से काट कर उस खाल को अलग कर देते हैं, उसके बाद दूसरी खाल लगाते हैं, फिर उसको बैंड करके उसमें दवाई डालकर फिर उसको पट्टी कर देते। दूसरी खाल इसलिए लगाते हैं ताकि जो दवाई इंजेक्ट करेंगे वो दवाई काम करेगा, असर करेगी उसमें। बड़ा इतरा रहा डॉक्टर। किसी ने कहा, हम जैसे मौलाना, हम जैसे तालिब इल्म से किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो कुरान में अल्लाह ने बयान किया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह ने कुरान में तो 1450 साल पहले बयान कर दिया इस थ्योरी को। का क्या? प्लीज टेल मी, आई डोंट नो, दिस इज अ कुरान करीम। का हाँ सर, प्लीज टेल बताओ। उन्होंने कहा, जो जानकार था कुरान का, उसने कहा इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, जो आदमी हमारी निशानियों को का इनकार करता है, कफरू मीन्स इनकार, इसी से है काफिर, इसी से क्या है? काफिर, इनकार करने वाला। कल मैंने एक तकरीर में एक्सप्लेन की थी, अगर कोई हिंदू आपका दोस्त हो, अगर उनको लफ्ज़ काफिर से नफरत हो तो उनको कहिए कि काफिर गाली नहीं है भाई, ये काफिर का मतलब है नास्तिक, इनकार करने वाला। अगर आप सिर्फ ईश्वर को मानते हो, ईश्वर के ऑर्डर को नहीं मानते हो, तो ईश्वर की नज़र में आप नास्तिक, इसी को उर्दू में, अरबी में काफिर बोलते हैं। ये बोलिएगा आपको। तो यहाँ क्या, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जिसने इनकार किया, बिआयातिना, हमारी निशानियों का, सौफा अन करीब, अरबिक ग्रामर में सौफा अन करीब, नुस्लीहिम, हम डालेंगे उनको, नारा, आग में, जहन्नम में, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा, जब उसकी खाल जल जाएगी तो आग असर नहीं करेगी, तो अल्लाह कहता हम उसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकलने के बाद उसके खाल को दूसरी खाल से बदल देंगे। क्यों? कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि दोबारा नई खाल आ जाएगी तो उसको तकलीफ हो, मजा चखे हो, यानी असर हो दर्द का, लियज़ूक़ुल अज़ाब। वो डॉक्टर ने सुनने के बाद कहा कि दिस इज स्ट्रेंजर थी, कैसे हो सकता, ये तो मेरी सोच है ना, आपके कुरान में कैसे? उसको जब बताया गया कि ये कुरान अल्लाह का है और कुरान में अल्लाह ने 1450 साल पहले बयान कर दिया। वो आदमी जब हिजाज की सरजमीन पर पहुंचता है, थाईलैंड, ये बर्मा के करीब थाईलैंड, हिजाज पहुंचता है तो वहां सबसे पहले करता, ओ लोगो प्लीज टेल मी एंड लोकेट मी, एंड टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कन्वर्ट माय रिलीजन इनटू द इस्लाम। टुडे, आज मैं सबसे पहला काम ये करने जा रहा हूं कि मैं इस्लाम को कबूल करता हूं। या तुम बदनाम करते हो डॉक्टर जाकिर नाइक को, बदनाम करते हो मौलाना सिराजी को, बदनाम करते हो मौलाना अब्दुल्ला को, मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को, बदनाम करते हो मदारिस में पढ़ाने वाले उलमा को। नहीं, ये डराते हैं, ये धमकाते हैं। पूछो उस थाईलैंड के डॉक्टर से कि तुम्हें किसने डराया, तुम्हें किसने तलवार दिखाया? इस्लाम फैलता है, फैलेगा अपने दम, अपने बलबोते पे, अपने अच्छाई की वजह से, अपने सच्चाई की वजह से। कोई इस्लाम को नहीं फैलाता,
کوئی گرو نہیں بیٹھا ہے کہ بیٹھ گئے ایک طرف اور وہیں سے طاقت دے رہے کہ اسلام پھیلاؤ، بندوق دکھاؤ، توپ اور تلوار کے طاقت پر اسلام کو پھیلاؤ، غلط ہے۔ حجاز کی سرزمین پر وہ ڈاکٹر پڑھا لکھا تھا، نئی نئی چیزیں وجود میں لاتا تھا، اس کو کس نے مجبور کیا؟ اس نے کہا ٹوڈے فرسٹ آف آل، سب سے پہلا کام آج میں میری زندگی کا وہ بیان کر رہا ہوں، وہ چاہتا ہوں کہ I want to convert my religion, I must want to، آج میں ضرور اپنے مذہب کو اسلام کے ساتھ تبدیل کروں گا۔ کسی نے پوچھا why، کیوں؟ what do you want to change، what do you want to convert your religion into the Islam، آپ اپنے عقیدے کو، آپ اپنے مذہب کو اسلام سے کیوں بدلنا چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ this theory I have been mad the theory، I thought، میں نے سوچا کہ یہ تھیوری میں نے پیدا کیا ہے، لیکن اس تھیوری کو تو اللہ نے 1450 سال پہلے قرآن میں بیان کر دیا، and this is the truth، اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تب جا کر وہ آدمی فوراً جا کر، اب بتائیے لوگ خواہ مخواہ اعتراض اسلام پر، مسلمانوں پر، قرآن پر، ہاں ہمارے نوجوانوں کی کچھ غلط قدم کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا، جیسے وہی لڑکا کیا وہ حرکت نالائق، اور بچی کے شاید 35 کے 37 کتنے ٹکڑے کیے اس بچی کا، اور کچھ لوگوں نے اس کو ہوا دی، کچھ لوگوں نے کہا کہ اسلام میں اس نے جہاد کیا۔ کیا جہاد اسی کو بولتے؟ کسی غیر مومن، کسی غیر مسلم بچی کو اس کے ساتھ میں سمبند بناؤ اور اس کو ٹکڑے کر دو، اس کو جہاد سمجھتے ہو؟ ہمارے اس دیش کے ہندو بھائیوں، اگر آپ کے دماغ میں کسی نے یہ بھوسا بھرا ہے، یہ غلط ہے۔ ہم اس دھرتی پر جو سمان اسلام کے بیٹی کی جو عزت ہے، وہی عزت ہم ایک شردھا نام کی بہن ہو اس کی بھی ہم کرتے ہیں۔ عقیدہ اگر ان کا اچھا ہوگا تو جنت جائے گی، عقیدہ ٹھیک نہیں تو جہنم جائے گی، وہ مرنے کی بات کی بات۔ لیکن اس دھرتی پر بھارت کے اندر سمان سب کوئی برابر، ایکوالٹی بیفور لا اور دا ایکول پروٹیکشن آف دا لاز ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا۔ بھارت کے دھرم میں، بھارت کے سمویدھان میں سب کے سب برابر، اور پھر ویدوں کے اندر بھی کہا گیا کہ بیٹی کی عزت کرو، بیٹی کا سمان کرو۔ صاف لفظوں میں کہا گیا کہ ماتے کو شلپ کو یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ ماں ہے، بیٹی ہے، گھونگھٹ لگا کر چلو، اپنے پیروں کو ملا کر چلو۔ بیویوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، سماج کی عورتوں کے لیے کتنا اچھا پیغام دیا ہے وحدات کے اندر، قرآن میں تو ہے ہی۔ لیکن ایک بات دماغ سے نکال دو میرے سماج کے، میرے بھارت کے ہندو بھائیوں، آپ کے دماغ میں نفرت بھرا جا رہا ہے۔ اگر اس نے اس بچی کے 35 ٹکڑے کیے تو اسلام میں ٹکڑے تو دور کی بات ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اگر کسی کا ناحق قتل کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کسی نے کسی کا ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا، پوری تمام دنیا کے انسانیت کا قتل کر دیا۔ قتل تو دور کی بات، قتل سے پہلے ان کے جو رشتے تھے، اسلام پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ آفتاب کا شردھا کے ساتھ میں رہنا، بنا نکاح کے، بنا شادی کے، یہ جائز نہیں تھا۔ آج چیخ چیخ کر اسلام کو بدنام کرنے والے میڈیا، کل تم ان کے رشتے کو جائز قرار دیتے تھے، اسلام کہتا کہ جائز نہیں تھا۔ اگر اسلام کی بات پر عمل کر لیتے، قرآن کے فرمان پر عمل کر لیتے تو آج شردھا کی جان بچی ہوئی ہوتی اور یہ لڑکا قاتل نہ بنتا، مجرم نہ بنتا۔ لیکن تم نے کہا کہ نہیں، رہو، لیو ان میں رہو، یعنی ناجائز سمبند میں رہو، بنا شادی کے زنا،
बिना शादी के हस्बैंड वाइफ का रिश्ता को क्या बोलते? लिव इन बोलते, लिव इन रिलेशन। यही चीखने वाले कि लिव इन रिलेशन जायज है, इस्लाम क्या कहता है? मेरी तबीयत ठंड से मुझे तकलीफ होती है, थोड़ी ठंड अगर ज़्यादा हो गई मुझे उससे एलर्जी। यही लोग क्या कहते हैं, कोई भी मुस्लिम लड़का या मुस्लिम लड़की, बालिग लड़का लड़की बिना शादी के अपनी मर्जी से रहे तो जायज़ है। यानी पहले क्या कहते हैं आप, दोस्ती पेट्रोल और आग को करीब करते, और यूँ भी कहते हैं कि आग नहीं लगनी चाहिए। पेट्रोल को भी करीब कर रहे हैं, आग को भी करीब कर रहे हैं, 100% आग लगेगी। इस्लाम कहता है कि पेट्रोल और आग दोनों एक दूसरे के दुश्मन। आग तो पेट्रोल का दुश्मन है। आग अगर पेट्रोल के करीब आएगी तो आग जलाकर भस्म कर देगी, इसीलिए अलग अलग रहो। अगर इस्लाम के फरमान पर अमल हो तो उन दोनों का मिलना मिलाना नाजायज था कि नहीं था? अगर इसी पर उनके वालिदैन सख्ती से अमल करते, किसका फरमान है ये? कुरान का फरमान है कि नहीं है? इसीलिए कहते हैं कि इस्लाम के कुरान को बदनाम करने से पहले 100 बार सोचो। दुनिया के अनपढ़ इंसानों, दुनिया के ऊपर एतराज, कुरान पर एतराज करने वाले इंसानों, पले पढ़ो, इंशाअल्लाह दुनिया में बुराई होने से पहले बुराई का खात्मा नजर आएगा आपको। जिहाद का नाम दे दिया कि नहीं, उसने जिहाद किया, उसने जिहाद किया, उसने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस्लाम क्या कहता है, कोई भी हमारा नौजवान किसी लड़की की तरफ गलत नज़र न डाले, कोई भी समाज की लड़की किसी लड़के की तरफ गलत नज़र न डाले। अगर इस पर अमल हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, जिना के वारदात नहीं होंगे। लेकिन नहीं, अजीब थ्योरी है जो बिल्कुल समझ से बाहर। बस आखिर में यही लाकर पेश करते हैं कि नहीं जनाब मौलाना अब्दुल्ला साहब, आपके पास जो कुरान है ये मुसलमानों का जो गाइडलाइन है गलत पैगाम देता है। देखिए ना, ये जिहाद की बातें कहता है और इसको ये जिहाद कहते हैं। जिहाद उसको बोलते हैं जब कोई दुश्मन आपके गर्दन को मरोड़े, उस वक्त उस दुश्मन के हाथ को काटना अपनी डिफेंस में, उसको जिहाद बोला जाता है। तो कहीं से कहीं तक नाजायज हराम नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, हम तो चाह रहे थे कि भाई कम ही वक्त मिले हमको, लेकिन ये अच्छा हुआ, मेरी तबीयत भी ख़राब है। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, दिमाग में हमेशा एक बात बिठा लीजिएगा, आपके अमल से आपकी ज़ात बदनाम हो तो चल सकता है, लेकिन आपके अमल से अगर इस्लाम बदनाम हो तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसलिए कोई ऐसा कदम ना उठाएं आप जो इतना अच्छा मजहब, इतना अच्छा धर्म बदनाम हो जाए दुनिया के अंदर में। वक्ती तौर पर क्यों आप वजह बनते हैं इसको बदनाम होने के? तो इसीलिए आज से ये ठान लीजिए, आज से ये अहद कर लीजिए कि हम अच्छे काम करेंगे, हम इस्लाम के बदनाम का मूजिब नहीं बनेंगे, उसका ज़रिया नहीं बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह।